اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 سے 167 تک مطالعہ کرتے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے۔ اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصانات سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور سیدھے رستے پر ہیں۔ بے شک کوہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو شخص خانہ کعبہ کا حج یا عمرہ کرے، اس پر کچھ گناہ نہیں کہ دونوں کا طواف کرے، بلکہ طواف ایک قسم کا نیک کام ہے۔ اور جو کوئی نیک کام کرے تو اللہ قدر شناس اور دانا ہے۔ جو لوگ ہمارے حکموں اور ہدایتوں کو جو ہم نے نازل کی ہیں کسی غرض فاسد سے چھپاتے ہیں، باوجود یہ کہ ہم نے ان لوگوں کے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ایسوں پر اللہ اور تمامت لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ ہاں، جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی حالت درست کر لیتے ہیں اور احکام الہی کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں، تو میں ان کے قصور معاف کر دیتا ہوں، اور میں بڑا معاف کرنے والا اور رحم والا ہوں۔ جو لوگ کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ایسوں پر اللہ کی اور فرشتوں اور لوگوں کی سب کی لعنت، وہ ہمیشہ اسی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ ان سے نہ تو عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا اور نہ انہیں کچھ مہلت ملے گی۔ اور لوگوں، تمہارا معبود اللہ واحد ہے، اس بڑے مہربان اور رحم کرنے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر چلتی ہیں، اور میہ میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا ہے اور اس سے زمین کو مرنے کے بعد زندہ یعنی خشک ہونے کے بعد سرسبز کر دیتا ہے، اور زمین پر ہر قسم کے جانور پھیلانے میں اور ہواؤں کے چلانے میں اور بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان گرے رہتے ہیں۔ عقل مندوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو شریک بناتے اور ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ ہی کے سب سے زیادہ دوستدار ہیں۔ اور اے کاش ظالم لوگ جو بات عذاب کے وقت دیکھیں گے اب دیکھ لیتے کہ سب طرح کی طاقت اللہ ہی کو ہے، اور یہ کہ اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اس دن کفر کے پیشوا اپنے پیرووں سے بیزاری ظاہر کریں گے اور دونوں عذاب الہی دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر پیروی کرنے والے حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش ہمیں پھر دنیا میں جانا نصیب ہوتا کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو رہے ہیں اسی طرح ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ
ان کے اعمال انہیں حسرت بنا کر دکھائے گا اور وہ دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا 162 تک۔ اب اس کی کچھ تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے۔ اب یہ خطاب براہ راست اہل ایمان سے کو ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے ان اہل ایمان میں یہود مدینہ سے اسلام کو قبول کرنے والے 9 مسلم بھی شامل ہیں۔ انہیں قبول اسلام کے بعد اسلامی ضابطہ حیات کو اپنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی ایمان کی پختگی کے لیے تربیت اور ان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ وہ آخری امت سے ہیں جو دوسری امتوں پر گواہ یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین کو دعوت دینے والے ہیں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیامت تک تبلیغ کا کام جاری رکھنے کا کہہ دیا تھا۔ مسلم امت نے نہ صرف خود دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اس دین فطرت پر لانے کے لیے قیامت تک تلقین اور جدوجہد جاری رکھنی ہے، جو آسان کام نہیں ہے۔ انہیں سخت ترین مشکلات یہاں تک کہ انہیں جان و مال کے نقصان کا سامنا بھی پڑ سکتا ہے۔ انہیں اپنے تن من دھن کو ایسی کٹھن آزمائشوں میں جھونکنا ہوگا تو تب جا کر باطل قوتیں زیر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان تکالیف کو صبر سے برداشت کرتے رہنا اور نماز قائم رکھنا، صبر اور نماز ہی مشکل حالات میں مددگار ہوگی۔ دین کی ترویج کی جدوجہد کے دوران اگر کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تو وہ مردہ نہیں، اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ اللہ نے ہی اہل ایمان میں پختگی اور ان کی صفوں سے کھرے کھوٹے کو علیحدہ کرنے کے لیے خوف، بھوک، جان و مال کے نقصان اور رزق کی صورت میں بھی آزمائش رکھی ہے۔ جو صبر اور توکل پر قائم رہتے ہیں، صبر اور اللہ کے پر توکل پر قائم رہتے ہیں، ان مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جدوجہد جاری رکھے گا، ان کے لیے اللہ کا بڑا اجر اور فضل ہے۔ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے آزمائشیں کردار کی پختگی کے لیے ہیں، جیسے زیر تربیت فوجیوں کو مشکل ترین مہمات کے سر کرنے کا حکم ہوتا ہے تاکہ وہ دوران جنگ مضبوط اعصاب کے ساتھ جنگی مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ مزید برآں اللہ کی طرف سے حدود و قیود جن کا آگے ذکر آ رہا ہے بھی مسلمان جماعت کی تنظیم سازی کے لیے ہیں۔ صفا و مروہ کی صحیح اور حج بیت اللہ تحویل قبلہ ہی کا تسلسل ہے۔ شاعر اللہ ایسی نشانی کو کہتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی توجہ اللہ رب العزت کی طرف ہو جائے۔ صفا مروہ کی صحیح حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت ہے، جو اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچپن میں بیت اللہ کے پاس لٹا کر اللہ تعالیٰ کے فضل روزی کی تلاش میں صفا و مروہ 2 پہاڑیوں کے درمیان اضطراب اور بے چینی میں دوڑی تھیں، تو اللہ نے بیت اللہ کے قریب ماں بیٹے کے لیے چشمہ جاری کر دیا جس میں خوراک اور پانی دونوں موجود ہیں۔ آج اسے آب زمزم کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ حج و عمرہ کے دوران صفا و مروہ کی صحیح کا حکم ہے تاکہ موجودہ مسلمان بھی صحیح کے دوران اللہ سے اس کا فضل مانگیں، اسی تڑپ کے ساتھ فضل مانگیں جیسے حضرت بی بی ہاجرہ نے مانگا تھا، اور وہ عطا کرے گا اور اللہ عطا کرے گا۔ اہل ایمان کو ابتدائی بنیادی عملی اقدام کا شعور دلایا گیا ہے، اور دوسری طرف حق چھپانے والوں یہودیوں اور کفار کو ان کے انجام بد سے خبردار کیا گیا ہے۔ اب آگے جو آیت نمبر 163 ہے، اس آیت کو آیت تخلیق کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کے اسماء الحسنی الہ، واحد، الرحمن، الرحیم کا ذکر ہے۔ ان اسماء کی شان صفت الہی کے تحت اللہ تعالیٰ نے بلا شرکت غیر جو چیزیں تخلیق کی ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بہت بڑی نشانیاں ہیں جو درج ذیل ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ کے حکم سے رات اور دن بدلتے ہیں، اللہ کے حکم سے کشتی دریا میں چلتی ہے کہ انسان فائدے یعنی خوراک اور قیمتی موتی حاصل کرے۔ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا
اللہ نے زمین کو پانی سے زندہ کیا، اللہ نے زمین پر ہر قسم کے جانور خوراک، سواری اور دوسرے فائدوں کے لیے پھیلائے، اللہ نے ہواؤں میں گردش رکھی بارش برسانے کے لیے، اللہ نے بادلوں کو آسمان اور زمین کے درمیان معلق رکھا۔ ان 8 نشانیوں کو بتانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب یہود و نصارہ اور مشرک سمجھتے ہیں کہ اللہ کے سوا درجہ بالا وسائل پیدا کرنے والا اور کوئی نہیں ہے، مگر پھر بھی کچھ ظالم لوگ اللہ کے سوا باطل معبودوں کو معبود اور سہارا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام پھر دوزخ کی آگ ہی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔